تو پچھلے پارے کے اختتام میں قوم شعیب کا تذکرہ شروع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وہ لوگ کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بول کے بیچتے تھے، اور جو ہے نا جب تول کے کوئی چیز دیتے نا اس میں ڈنڈی مارتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے۔ تو ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کوئی قحط کے حالات نہیں ہیں کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو چلو فراڈ کرے، سمجھ میں آتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سب کو کھانے پینے کو مل رہا ہے۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور ایک جگہ کہا کہ صَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، آپ کو آپ کی نماز یہ باتیں سکھاتی ہے کہ آپ ہمارے تجارتی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں محدود رہیں، وہ ہمارے بزنس میں ٹانگ نہ اڑائیں، ہمارے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، وہاں ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آج بھی کوئی عبادت کرتا ہے نا کسی کو برا نہیں لگتا، روزہ رکھو بھائی، آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ عبادت خانے میں جائیں، عبادت کریں، مسجد جائیں، چرچ جائیں، دنیا میں ہر قوم میں یہ اچھا سمجھا جاتا ہے، نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں ہوگا جہاں آپ اپنے باس سے چھٹی لے کے نماز پڑھیں گے کہ سر آفس ٹائم تو ہے لیکن ابھی میرا نماز کا ٹائم ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ یار آپ آفس کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہو، یہ تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے مال کا، اپنے بزنس کا نقصان برداشت نہیں کرتا، تو اسلام اس قسم کی 2 نمبر عبادت کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے جیسے باس کو جو آپ ٹائم دے رہے ہیں نا آفس میں، اس ٹائم میں اگر کوئی اور آپ سے ٹائم مانگے تو باس کو غصہ آئے گا نا، تو سب سے بڑا باس تو میں ہوں، تو میں نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے نا 5 ٹائم نماز کا، اس میں آپ کو ادھر حاضری دینی ہے، اس میں آپ کا باس اس وقت کون ہے؟ میں ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، اس وقت آپ نے ادھر آنا ہے۔ تو اس لیے اسلام کی یہ دعوت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا زکوٰۃ دیں، صرف اتنی دعوت نہیں، اسلام کہہ رہے سپیریئر اللہ ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہیں۔ اور جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سپیریئر ملک کا قانون ہے، مذہب اس کے تابع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذہب کیا ہے؟ وہ ملک کے قانون کے ماتحت ہے۔ نا 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 نا، اسلام کہتا ہے سپیریئر کون ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ ہے۔ تو اس میں کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بولنے میں؟ اللہ ہے نا، پہلے اللہ ہے، پہلے خدا ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں۔ گئی تو وہ شعیب علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ سمجھایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو۔ تو قوم کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے تجارتی معاملات میں بھی دخل اندازی کریں۔ تو اصل میں یہاں سے مضمون میرا شروع ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نمازی آدمی نماز پڑھے، مولانا ٹائپ کے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں، اچھی اچھی باتیں کریں، ابو امی کے حقوق بیان کریں، بیوی بچوں کے حقوق بیان کریں، بہت اچھی بات ہے، اچھا معاشرے میں ایک خیر پھیلے گی۔ لیکن یہ کہیں یہ بزنس حلال ہے، یہ والا بزنس کیا ہے؟ بینک میں جو جاب کرتا ہے اس کی چائے پینا جائز نہیں ہے۔ یہ پھر ان کو تب غصہ آتا ہے، یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، جو آدمی بینک میں جاب کر رہا ہے اس کی شادی نہ کریں اس سے، کیونکہ نکاح جب کریں گے تو وہ بیوی کو حرام کھلائے گا، پھر اس کے گھر جائیں گے۔ سودی بینک میں جو سودی لین دین میں ملوث ہو اس کی جاب حرام ہے۔ جو آدمی اوپر کی آمدن زیادہ ہے کسٹم میں اس کی، ہمارے ایک جاننے والے تنخواہ تھوڑی سی تھی مگر بنگلے ایسے بن رہے تھے ان کے، ہم حیران تھے کہ اتنی سی تنخواہ میں اتنی زبردست برکت تو ہم نے کسی بزرگ کے بھی نہیں دیکھی۔ بھائی پتہ چلا کہ کہاں جاب کرتے ہیں جی؟ کسٹم میں۔ اچھا ان کی جب ترقی ہوئی تو وہ بہت پریشان تھے، ان کا رینک بڑھ گیا تو خوش ہونے کے بجائے کیا تھے؟ پریشان۔ پوچھا گیا کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہے ہیں یار میں اگرچہ میرا رینک کم تھا مگر کھانے کے ذرائع وہاں پہ، کیونکہ ڈائریکٹ کسٹمر سے میری ڈیل ہوتی تھی۔ اب میں آفیسر بن گیا ہوں تو نیچے کے والے لوگ ہیں نا پوری ارننگ شو نہیں کریں گے، کمیشن تو ملے گا لیکن جب حرام ہی ہے تو وہ سچ بچا کے تھوڑی کھلائے گا حرام آپ کو۔ بھائی جو رشوت لے گا نا اسمگلنگ کے مال کو پاس کرنے کے لیے، تو جو ملازم رشوت لے گا وہ اپنے باس کو سچ
تھوڑی بتائے گا کہ 1,00,000 روپے میں نے لیے ہیں جس میں سے 50,000 آپ کے 50,000 میرے. اگر 1,00,000 لے گا تو وہ 50,000 بتائے گا نا. اگر وہ اتنا نیک ہوتا, سچ بول رہا ہوتا, تو پھر وہ کسٹمر سے پیسے کیوں لے رہا ہوتا, سوری وہ جو اسمگلر ہے اس سے پیسے کیوں لے رہا ہوتا. تو وہ کہہ رہے تھے یار ارننگ کم ہو گئی ہے, عہدہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن انہوں نے وہ بنگلے پہلے ہی بنا لیے تھے. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اب جب بتایا جائے گا بھائی یہ کسٹم میں جاب کرتا ہے, اس کی اوپر کی آمدنی حلال سے کیا ہے, کم ہے, تو حرام زیادہ ہے, لہذا آپ اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے. اس کے ہاں رشتہ, اگر اس کی بیٹی سے آپ شادی کرتے ہیں تو شادی ضرور کریں, وہ جائز ہے, لیکن اپنی وائف کو بتا دیں بھائی میں تمہارے ابا کی دعوت قبول نہیں کروں, تم یہاں آ کے کھاؤ, وہاں جا کے میں ان کے ہاں بیٹھ کے کھاؤں گا اس شرط کے ساتھ کہ پہلے بتا دوں گا کہ میں جتنا کھاؤں گا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. میں لوگوں کو جب بتاتے ہیں نا حرام کھانے سے پہلے یہ ان کو بتا دو بھائی میں کھا رہا ہوں لیکن میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, پھر یہ حلال ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وہ تو غصہ آئے گا, یار ہم آپ کو کھلا رہے ہیں اور آپ اتنے یہ جو ہے نا کوفتوں کے پیسے جو ہم کھلا رہے ہیں, فی کوفتہ 10 روپے آپ غریب کو دیں گے تو ہماری بے عزتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ تو پھر حرام کیسے جائز ہو گیا. اگر آپ جا کے کھانا شروع کر دیں, اگلا بولے گا واہ ہمارے لیے حرام ہے اور تمہارے لیے کیا ہو گیا. یہ تو اللہ کا دین ہے بھائی, اس میں لچک تھوڑی ہے. تو بعض لوگ دل خوش کرنے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں کہ یار کیا کریں, ڈاکو ہے, آمدن حرام ہے, لیکن مسلمان کا دل بھی تو نہیں توڑنا چاہیے نا. تو یاد رکھو مسلمان کا دل جوڑنے کا حکم ہے, مگر شرعی حدود کے اندر رہ کے, اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکل کے نہیں. آپ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میرا دل رکھنے کے لیے دو گھونٹ تم بھی پی لو, تو آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے کہ یار چلو اپنے دین کے قریب کرنے کے لیے تو میں بھی 2 گھونٹ پی لیتا ہوں, اور سنا ہے 1-2 گھونٹ سے کوئی نشہ بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. تو ایک آدھ پی لیا تو کیا ہو گیا, اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ میرے قریب آئے گا, اور جب میرے قریب آئے گا تو میں اس کو تبلیغ کروں گا, جب میں تبلیغ کروں گا تو شراب چھڑوا دوں گا, میں نے تو پہلی چھوڑی ہوئی ہے یہ بھی چھوڑ دے گا, اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے ہم دونوں. یہ لاجک اللہ کے ہاں نہیں چلے گی. اللہ کہتے ہیں شرابی کو بٹھا بھی سکتے ہو, چائے بھی پلا سکتے ہو, سینے سے بھی لگا بھی سکتے ہو, پینے میں اس کے ساتھ شرکت اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مالی لین دین میں گڑبڑ کر رہے ہو, یہ حرام کما رہے ہو تم کسٹمر کو دھوکہ دے کے. تو قوم نے کیا طعنہ دیا کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے, آپ ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی مت کریں. تو لوگ بھی علماء اور مفتیوں کے بارے میں یہی کانسیپٹ ہے, حضرت جی آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھایا کریں, ملا کی دوڑ مسجد تک, آپ ہماری تجارت میں حلال و حرام کے فتوے لگانے کی کوشش بولو نا بھائی نہیں کریں. یہ پھر اچھا ہمیں نہیں لگتا. اور اسی عالم کی مخالفت ہوتی ہے جو حق بولتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عالم کو ساری دنیا محبت کرتی ہے نا, جس سے سب کی نظر میں وہ محبوب ہے, تو سمجھ لو کہ وہ حق بیان بولو بھائی نہیں کر رہا. کیونکہ جب آپ حق بیان کرتے ہیں بہت سے گلے لگاتے ہیں لیکن بہت سے نفرت بھی کرتے ہیں, تو سارے خوش ہیں, تو اس کا مطلب دال میں کالا کالا ہے. سارے پیغمبروں سے خوش نہیں ہوتے تھے بھائی, ٹھیک ہے نا. پیغمبروں پہ جان کٹانے والے بھی تھے اور ان کو قتل کی کوشش کرنے والے بھی تھے. تو دنیا میں کوئی سب کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہوتا. تو اگر کوئی ہے گلی والے بھی پسند کر رہے ہیں, گھر والے بھی پسند کر رہے ہیں, محلے والے بھی پسند کر رہے ہیں, ساری دنیا ہی گلے لگا رہی ہے, تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے, پھر یہ ٹھیک یہ حق نہیں بیان کر رہا. پھر تو شعیب علیہ السلام نے جب سمجھایا, بس میں واقعہ ختم کر کے بیان ختم کرتا ہوں, تو ان کی قوم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے جب بار بار سمجھایا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور پھر یہ بھی کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ کتنی سمپل باتیں کر رہے تھے. ابھی بھائی تو کیوں دھوکہ کیوں دے رہے ہو کسٹمر کو, کہہ رہے ہیں ہماری ساڑی عقل اچ توڑی گل ساڑی عقل اچ نہیں آندی. تو شعیب علیہ السلام نے کہا آ جائے گی انشاءاللہ, بہت جلدی کیا ہوگا آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, ایک زوردار جھٹکے نے ان کو پکڑا ہے, زلزلہ آیا ہے اور سارے اوندھے پڑے ہوئے مر گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, جنہوں نے شعیب کا انکار کیا ایسے ہو گئے جیسے کبھی رہے نہیں تھے اس بستی میں, سب کو تباہ کر دیا اللہ نے اور خاسرین ہو گئے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ, شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بستی الٹی ہوئی دیکھی اور تباہ ہوتی ہوئی دیکھی تو اپنی قوم سے منہ موڑا اور اپنی قوم کو نا جیسے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو خطاب کر کے کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی, اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دی. ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں, یہ عبرت کے لیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مردوں سے جا کے باقاعدہ ان کو رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دیں.
تو عبرت کے لیے کہ میں نے تو اپنا پیغام تمہیں دیا تھا، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، مجھے کوئی اس پہ پیسے تھوڑی مل رہے تھے تمہیں سمجھانے پہ، میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، اب تم تباہ ہو گئے ہو تو فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں کیسے تم پر افسوس کروں، یعنی بتا دیا مجھے تم پر افسوس بھی نہیں ہو رہا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا، کسٹمر کو ٹھگنا، کام تنخواہیں پوری لینا اور جو کام آپ کے ذمہ لگایا اس میں ڈنڈی مارنا، یہ معمولی جرم، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے یہ معمولی جرم بولو نا نہیں ہے، اور مارکیٹ میں یہ جرم ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، دفتروں میں لیٹ، گورنمنٹ کے اداروں میں کام کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کسی گورنمنٹ کے اسکول جائیں، ٹیچرز کیا کرتی ہیں وہاں پہ، پہلے جو ہے نا ہمارے قریب میں گورنمنٹ کا بچیوں کا اسکول تھا، تو میں جب وہاں جاتا تھا نا تو وہاں فیمیل ٹیچر پڑھاتی تھیں، تو میں جب وہاں جاتا تھا نا بالکل قریب ہی تھا وہ اسکول، یعنی پہلی سے 5ویں کلاس تک کا، تو پہلی سے 5ویں کلاس تک کا اسکول تھا بچیوں کا، اور جو ہے وہ فیمیل ٹیچرز پڑھایا کرتی تھی وہاں پہ، تو ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، ہم کھیلتے کھیلتے چلے جاتے تھے، کبھی کوئی ٹیچر ہمیں بلاتی تھی کہ بیٹا یہ جیسے ہوتا ہے نا ٹیچروں کی عادت ہوتی ہے بچے بیٹا ذرا ادھر آؤ، گراؤنڈ بھی تھا ساتھ میں، وہاں ہم کھیلتے تھے، اسکول کا گراؤنڈ تھا لیکن محلے کے بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے وہاں پہ، تو وہاں جو گورنمنٹ کی ٹیچرز ہوتی تھیں وہ بلاتی تھیں بچوں کو، ہمیں بیٹا یہ 5 روپے کی یہ لے آؤ، یہ چھولے لے آؤ، وہاں تو ہم کر دیتے تھے ان کے کام، تو ہم جب بھی جاتے تھے وہ ٹیچرز بیٹھ کے سویٹر بن رہی ہوتی تھی وہاں پہ، ہم نے کبھی ان کو پڑھاتے ہوئے بولو بھائی نہیں دیکھ، تو وہ ٹیچر بھی ہمارے محلے کی تھیں، ان کے جتنے بچے ہوتے تھے سارے اپنی امیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹر پہن کے گھومتے تھے، اور ہمیں پتا ہوتا تھا یہ سارے سویٹر بنائے کہاں گئے ہیں۔ پہلے آپ پوچھیں اپنے امی ابو سے کہ بچپن میں یہ بہت کلچر تھا ہمارے معاشرے میں نا، سردی آنے سے پہلے مائیں اپنے بچوں کے لیے سویٹر بنتی تھی، اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، پہلے مائیں بنا کرتی، سارے سویٹر محلے والوں کے بھی، اور ہو سکتا ہے بزنس بھی چل رہا ہوں کہ اب سارے بچے کمپلیٹ ہو گئے، سردیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، اب کیا کریں، چلو بھائی۔ تو میں جب بھی جاتا تھا نا وہ کیا ہوتا تھا، اگر پڑھایا بھی ہے تو ایسے ہی پڑھاتے پڑھاتے بیٹا ایک کسی بچی کو بلایا، لکھو 2 جتنی دیر میں لکھنے میں لگایا میں ذرا 3-4 ٹانکے اور لگا دوں، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کے اداروں میں یہ ہو رہا ہے، تنخواہیں ماشاءاللہ پوری بولو بھائی دبا کے لی جا رہی ہیں، تو دیکھ لیں جا کے، 50-50 آتا تھا، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، تو اس میں وہ ہمیں بڑا، اب مجھے یاد آتے ہیں اس کے واقعات، اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں تھی، اور اب یوٹیوب پہ کلپ بھی آ جاتے ہیں نا اس کے، تو اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو میں نے سنا ہے نا وہ کیا بھی میں نے سنایا تھا، وہ جو شناختی کارڈ آفس میں وہ خاتون آئی، میں بیوہ لکھ دیا، تو اس نے بندوق اٹھا کے میاں کو مار دیا، بولا ہو گئی بیوہ، کاغذات میں صحیح ہو گئی اب آپ ٹھیک۔ تو اسی میں ایک یہ دکھایا تھا، کیا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، ذہن سے نکل گیا، ہاں گورنمنٹ کے ادارے میں نا سونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سونے کا صحیح طریقہ۔ تو ایک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے ایسے یوں کر کے سو رہا ہے نا، دائیں بائیں گھوم رہا ہے، تو وہ اس کو اب وہی وہ انکوائری ہوئی، تم شرم نہیں آتی، تم یہاں سوتے ہو آ کے، تو انہوں نے بتایا کہ سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو بتایا کہ پین ایسے ہاتھ میں رکھیں اور ایسے جو ہے وہ اس طرح آپ یوں کریں، اور بڑے تمیز سے نا پورا آپ کا باڈی کا اب جھول بھی نہیں رہی ہے، اور آپ اب آنکھیں بند کر کے آرام سے سو جائیں، گھنٹوں گھنٹوں سوتے رہیں، اب کوئی انکوائری نہیں ہوگی، کہیں سے آپ کی کمپلین نہیں ہوگی کہ یہ تو سونے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا۔ تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ مائیں روتی ہیں نا اپنی بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے، تو بعض ماؤں کو رونا نہیں آ رہا تو وہ تو خوش ہو رہی ہوتی ہیں نکلی گھر سے، بعض مائیں اپنی اللہ معاف فرمائے بچیوں سے اتنی تنگ ہوتی ہیں۔ تو اس میں دکھایا کہ یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا یہ بھی عجیب بلا ہے، تو اس کا بڑا اہتمام، اور یہ سب باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اب ہمیں خبریں ملتی ہیں جب ویڈیو کیمرہ، آج کل تو پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے نا بچیوں کی رخصتی کی، یاد رہے گی بھائی جب بڑے ہو کر، وہ ایک سکھ دیکھ رہا تھا نا اپنی ایک فلم دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا یار کون سا ایسا سین ہے جو روئے جا رہے ہو، اس نے کہا اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں یار میں صحیح نا، اپنی شادی کی فلم دیکھ رہا ہوں، تو لوگ مووی بنواتے ہیں اپنی یادگار کے لیے۔ تو وہ اس میں دکھایا کہ وہ ایک دلہن رخصت ہو رہی ہے، تو رخصت ہوتے ہوئے ماں رو رہی ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ کیمرے مین نے کہا کہ وہ سوری وہ میں بٹن آن کرنا بھول گیا تھا، تو ماں کو غصہ ہے، کمبخت اتنی مصیبت سے میں روئی تھی، اب دوبارہ رونا، پورا وہ کیا ہوا ہے ریورس کیا گیا۔ تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔
تو خیر جو ہم نے آج جو پڑھا ہے اس کا ایک ہی آیت کو میں نے اتنا ڈیٹیل سے بیان کر دیا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی پہلے کس کا قانون ہے؟ اللہ کا، پھر اس کے بعد باقی جو ہے. تو جب بھی کوئی فیصلہ کروایا کرو نا تو کسی عدالت کے فیصلے کو کسی مفتی سے بھی پوچھ لیا کرو، کسی ریلائبل مفتی سے. مجھے پتہ ہے کہ مفتیوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور صحافیوں میں بھی لفافے والے بھی ہوتے ہیں، اور امانت دار بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہر چیز، ہر مال موجود ہے. تو جیسے ٹماٹر کی پیٹی میں اچھے ٹماٹر بھی ہوں گے، گلے سڑے ٹماٹر بھی ہوں گے، تو اسی طرح میرے بھائی مفتیوں میں، علماء میں بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو غلط طرح کے نہیں تو صحیح طرح کے لوگ تلاش کر لیں. لوگ کہتے ہیں پتہ کیسے چلے گا صحیح غلط؟ تو ڈاکٹر کہہ کے پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے؟ تو جیسے ڈاکٹر کا پتہ آپ کو چل جاتا ہے، ووٹ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ 1 نمبر ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، تو ایسے ہی بھائی علماء کا بھی پتہ چلے.